آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اس کے بارے میں ڈالا میرے دل میں، یا استجابت دعا کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مرزا صاحب کے دل میں، اگر آپ بے شک اس تحریر کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس کے بعد ڈالیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا مرزا صاحب کے، اس کے بعد انہوں نے تحریر لکھی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، جو تحریر لکھی 15 اپریل کی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے اگر تحریر لکھی 15 اپریل کی اور اس تحریر کو مولوی ثناء اللہ نے وہ جواب دیے، 7 بہانے جو مارے، 7 بہانے مارے ہیں مولوی ثناء اللہ نے اس میں اس تحریر کو نامنظور کرنے کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مولوی ثناء اللہ مرتا یا نہ مرتا، مرتا یا نہ مرتا، وہ ایک برابر ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، آپ اس کے بہانے پڑھ لیں، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس سے پہلے کہ اس کو نامنظور کرے اس تحریر کو، اس نے یہ کہا کہ میں مر بھی ہوں تو کیا فرق پڑنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا کہ تعاون کا تمہیں تو پتہ ہے تعاون آج کل بڑی پھیلی ہوئی ہے، اور میں جہاں رہتا ہوں وہاں تو بالکل ساتھ ہے اس کے تعاون، تو اس لیے تم نے بہانہ مار دیا یہ کہ میں مر جائے گا اور میں سچا ثابت ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا یہ کہ نہیں پڑھا ہوا؟ اچھا، وہ جو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پوری ریسرچ کریں بھائی میرے، ذرا صرف مولویوں کی کتابیں نہ پڑھیں. نہیں میں تو یہ پڑھ رہا ہوں کہ مولوی کی ہے تو پھر آپ کیا؟ ہاں میری بات سن لیں نا، جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی پڑھ لیں پھر آپ. اچھا، اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں مولویوں کی کتابوں سے کرتا ہوں، نہیں میری بات سن لیں. یہ ملفوظات کا 650 صفحہ ہے جو میں نے پڑھنا ہے ابھی. اچھا میری بات سن لیں آپ، اب میں جو مواد ملتا ہے آپ کو بھیجتا ہوں. اب میں بول لوں، اب میں بولوں اب. اچھا، اب آئندہ یہ نہیں کہنا کہ مولوی کی کتابوں سے. نہیں میں کہوں گا، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، میں وجہ بتانے لگا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں یہ بھی مولوی کی، میں وجہ بتانے لگا ہوں، میں وجہ تو بتانا، سن لیں آپ، اب برداشت کریں یار. اچھا، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف مولوی کی کتابیں نہ پڑھی ہوتی اور جماعت کی کتابیں بھی اسی سبجیکٹ کے بارے میں پڑھی ہوتی، ٹھیک ہے، میں نے جب تحقیق کی ہے نا اس کے بارے میں نے محمدیہ پاک کی پڑھی ہے، میں نے دوسرے جو غیر احمدی علماء ہیں ان کی کتابیں بھی اس بارے میں پڑھی ہیں، جماعت کا لٹریچر بھی پڑھا ہے، پھر ڈیسائیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. میری بات سمجھ آئی ہے تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آئی، اب مجھے پتہ چل گیا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آئی. آپ نے پڑھے ہیں صرف غیر احمدی مولویوں کے حوالے، ان کو اب میری بات سن لیں. اب آپ نے غیر احمدی مولویوں کے حوالے پڑھے، وہاں سے دوڑے صرف جماعت کی کتابوں میں. اچھا جی، وہاں سے آپ دوڑے ہیں جماعت کی کتابوں میں، پڑھ لیا ہاں یہ حوالہ وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اور حالت اس حد تک پتلی ہے بھائی میرے کہ آپ نے پچھلی دفعہ میں نے ثابت کیا تھا بعض حوالے بغیر خود پڑھے مجھے بتا دیے، اور وہ حوالے اس کے بالکل اپوزٹ تھے جو کہ محمدیہ پاکٹ بک نے جو بیان کیے ہوئے تھے، جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. احمد وسیع والی ایک بات تھی، ایک اور حوالہ بھی تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا. اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے وہ اہل حدیث کا اخبار پڑھنا جس میں مولوی ثناء اللہ نے انکار کیا، جو کہ محمدیہ پاکٹ والا خود مان رہا ہے کہ یہ اخبار چھپا تھا. اس کو پڑھ تو لیں، نہ مانے اس کو پڑھ تو لیں بھائی میرے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتانے لگا تھا، میرے ساتھ یہ ہوتا ہی رہتا ہے عام. ہمارے یہاں پہ تکبیر ٹی وی والے نا ایک مولوی آج کل گفتگو کر رہے ہیں محمدی بیگم پہ. ٹھیک ہے، یہ ابھی اس کا کوئی 7واں، وہ تو ویسے اپنی طرف سے ختم کرنے لگا تھا 2-3 پروگراموں کے بعد. پھر اس کو ہم نے کہا کہ نہیں جی اس کو ذرا کنٹینیو رکھو. ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ ذرا زیر اثر
بحث کرنی ہے اس پہ. اب مولوی صاحب کیا کر رہے تھے؟ مولوی صاحب نے ثناء اللہ امرتسری کا وہ نہیں جو نکاح مرزا رسالہ، ٹھیک ہے، وہ مولوی صاحب نے فوٹو کاپی کرایا ہوا تھا، ٹھیک، وہ انہوں نے یوں پیچھے چھپایا ہوتا تھا، پیچھے چھپا کے نا اب اس وہاں سے اس نے دیکھنا ہے حوالہ مولوی ثناء اللہ نے کون سی کتاب کی جلد کا کون سا صفحہ بولا ہوا ہے، ادھر سے کتاب اٹھائی لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وہ جو فالو کر رہا ہے وہ تو پھر بھی مولوی ثناء اللہ کے والوں کو فالو کر رہے ہیں نا، کتاب چاہے جماعت کی دکھا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی، اور یہی میں نے اس کو کہا بھی کہ بات یہ ہے کہ تم دکھا رہے ہو مثلا انجام آتم کا پیج 31، جہاں پہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ نفس پیش گوئی یعنی وفات داماد احمد بیگ تقدیر مبرم ہے. ٹھیک ہے، وہ دکھا رہا ہے لوگوں کو، کہتا ہے لو جی تقدیر مبرم کہتے ہیں اور یہ تو مرا ہی نہیں. اور اس سے اگلا پیج 32 جس پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تقدیر مبرم کب بنے گی، وہ لوگوں کو دکھا ہی نہیں رہا، اس کو خود پتہ ہی نہیں ہے تو لوگوں کو کیا دکھائے، کیونکہ وہ تو نقلیں مار رہا ہے مولوی ثناء اللہ کی. اس لیے بھائی میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، نقلیں چھوڑیں، آپ جماعت کا لٹریچر بھی تو کم از کم پڑھیں، جماعت کیا کہتی ہے اس بارے میں. اور اس میں جو آپ کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی، ویسے یقین کریں، وہ بھلا کیوں؟ میں آپ کو اس لیے نہیں کہنی چاہیے تھی کہ میں جب بھی آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے تو آپ کو ساری کتابیں جماعت کی پیش کرتا ہوں. ابھی جب آپ نے یہ بات کی، آپ نے میری بات دیکھیں، اور یار میں کس طرح بات سمجھاؤں، آپ میری بات نہیں نوٹ کیا. اب وہ مولوی بھی حوالہ پڑھتا تھا اور کتاب جماعت کی پیش کرتا تھا، حوالہ وہ وہاں سے پڑھتا تھا اور کتاب جماعت کی پیش کرتا تھا. اس کا یہ مطلب بڑے افسوس سے یہ بھائی کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ ملفوظات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کے سامنے ثبوت دیا کہ میں نے اس کی، یہ شروع ہو رہی ہے 11 جنوری 1906 کو، ٹھیک ہے، اور یہ جو ثناء اللہ والا معاملہ پیش آ رہا ہے یہ 15 اپریل سے ہے، ٹھیک ہے نا، 2-4 مہینے پہلے بھی شک کر لیں. تو یار میں اس ملفوظات کو جو جنوری 1906 سے پڑھ رہا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ ثناء اللہ صاحب کی ساری بحث تو کتابوں میں آئی ہوئی ہے. میں آپ اس کو بتاؤں نا، ہوا یہ کہ 2-3 پروگرام پہلے اسی کی اگزامپل دے کے شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی. 2-3 پروگرام پہلے میں نے مولوی صاحب کو لائیو کہا کہ مولوی صاحب آپ وہ تو چھپا رہا تھا لوگوں سے، لیکن غلطی کیا ہوئی اس سے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ وہ پیش گوئیوں پہ اچھی طرح تیاری کر کے رکھیں. یہ محمدی بیگم پہ میں نے بھی آنا ہے. ہاں انشاءاللہ آئیں گے تو منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ. اچھا کوشش یہ بھی کریں کہ بات کو کبھی مانے بھی. بابا جو حقیقت بات ہے میں مانوں گا. دیکھیں پہلے میں نے آپ کو وہ بتایا، میری پہلے بات سن لیں، میں پہلے آپ کی بات کا جواب دے دوں. میں نے جب مولوی صاحب کو یہ کہا نا کہ مولوی صاحب آپ تو یہاں پہ نقلیں مار رہے ہیں، وہ پہلے وہ لوگوں سے چھپا رہا تھا، کیا اور جس بھی اللہ کے بندے نے نا، مولوی تھا نا بیچارے کو عقل کمی ہوتی ہے ان کو، اس نے فوٹو کاپی کی تو جو اوریجنل جو پیج ٹائٹل نہیں ہوتا نکاح مرزا، وہ بھی اس کو فوٹو کاپی کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ یوں کرتا تھا یوں تو ادھر پیج کیا نظر آتا تھا، نکاح مرزا ہے. اس کو میں نے فون کر کے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو ساری نکاح مرزا سے نقلیں ماری جا رہے ہیں، کوئی خود بھی حوالہ پیش کر دیں. پچھلے پروگرام میں اس نے پھر 1-2 حوالے، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدھا حوالہ مل ہی جاتا ہے ادھر ادھر سے، اس نے پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب میری یہ دیکھا، میں نے ریسرچ تو میری اپنی ہے، میرے پہ الزام لگ گیا ہے. 1-2 حوالے تو ہو جاتے ہیں، 1-2 حوالے بالکل آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ آپ کی اور میری بات جو چل رہی ہے، ابھی تک آپ وہی حوالے وہی پیش کر رہے ہیں جو کہ غیر احمدی علماء کی کتابوں میں پہلے سے درج ہیں. آپ کو مرکہ قادیانی والا حوالہ مل گیا کہ نہیں؟ جی میرے پاس پڑی ہے، اور نکال لیں آپ پھر، کیونکہ وہ بات مڈل میں رہ جائے گی نا. آپ نکالیں مرکہ قادیانی، یہ لے جی آگے. اچھا یہ جو ہے نا مرکہ قادیانی کے بعد یہ آج کی گفتگو کا آخری والا ہونا ہے، کیونکہ میں نے اس کے بعد بچے کو پڑھانا ہے. اس کا آپ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنے کو، یہ میں نہیں دے رہا، میرے پاس تو بھی بڑا مواد پڑا ہے، حوالے بڑے پڑے ہیں. میری بات تو سن لیں، آپ نے میری پوری بات تو نہیں سنی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری آج کی گفتگو کا یہ آخری والا ہے، کیونکہ میں نے بچے کو پڑھانا ہے، اس کا ہوم ورک کی میں نے ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہماری اگلی گفتگو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ہم ریکارڈ کریں گے.
اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ پڑھیں حوالہ. ویسے یہ آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا ویسے غلط؟ میرے دماغ نے. اچھا چلے پھر اصول تو برابر دونوں کے لیے ہونا چاہیے نا. ہاں آپ بھی کریں. چلیں آپ بھی کریں. دوسرا یہ بات آپ کے میرے درمیان طے ہے جی کہ آپ مطلب ٹھیک ہے بات کرتے ہیں مگر آپ ہمارے علماء حضرات کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. نہ میں کرتا ہوں, میں تو خیر پہلے بھی نہیں کرتا مگر تھوڑا تھوڑا آپ کرتے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں چلے کوئی نہیں, بڑے ہیں کر لیتے ہیں, خیر ہے, مگر زیادہ نہ کریں. چلیں آپ پڑھ لیں. چلیں آپ کو چلیں آپ نے میرے سے کوشچن پوچھا تھا, آپ نے میرے سے کوشچن پوچھا تھا کہ میں بار بار اس حوالے کی کیوں لے کے آتا ہوں, یہی پوچھا تھا نا آپ نے. ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. اب آپ اس حوالے کو پڑھیں اور ایک ایک لائن پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ میں کیوں اس کو بار بار لے کے آتا ہوں. پڑھیں, شروع کریں. شاباش. اچھا جی, کہاں سے پڑھنا ہے؟ آپ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا محمدیہ باقر بک, آپ شروع کر رہے ہیں محمدیہ باقر بک. آپ نے جو کتاب کہی وہ بتائی ہے میں نے. یہاں سے یہ حوالہ شروع ہوتا ہے نا مرقع قادیانی کا. ٹھیک ہے, اس سے 2 سطر 2 لفظ 1 لائن اوپر پڑھیں. یہ شروع ہو رہا ہے جی اس لیے مولانا ثناء اللہ صاحب نے بھی الزامی رنگ میں اس دعا کو کہیں کہیں مبالغہ لکھا ہے. جی چنانچہ مولانا نے خود اس زمانے میں لکھ دیا تھا جبکہ مرزا صاحب ابھی زندہ نہیں تھے. ٹھہر جائیں آپ, ٹھہر جائیں. جی جی رک گیا. اچھا, آپ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ مرقع قادیانی کی تحریر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا صاحب کی وفات کے بعد لکھی. آپ بتائیں پہلے لکھی یا بعد میں لکھی؟ ہاں یہ دیکھیں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں جو اگلی بات لکھی ہے جس کے نیچے جو مرقع قادیان کی بات ہے وہ میں بات کر رہا ہوں. یہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد شروع ہوئی ہے. نہیں میں تو مان رہا ہوں. دیکھیں آپ نے بات دیکھیں میری بات سنیں. یہ مولوی صاحب یہ نیچے ڈیٹ کوئی نہیں ہے. او میری بات سنو. یہ بات ہے. اچھا یہ فکرہ کے بعد فوراً بعد مولوی صاحب نے وہ حوالہ دیا ہے. چنانچہ انہوں نے مرزا صاحب کی زندگی میں یہ لکھ دیا تھا اور آگے یہ حوالہ ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے بھی نا پرنٹنگ آج کل کی طرح ہوتی تھی, فوراً 1 سیکنڈ میں ہو جاتی تھی. پرنٹنگ اس طرح نہیں ہوتی تھی. بعض دفعہ پرنٹنگ جو جاتی تھی پرنٹنگ پریس کے پاس وہ کئی دفعہ 2 ہفتے 10 دن 15 دن مہینہ لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ اس رسالے کی ڈیٹ ہے جب وہ پرنٹ ہو کے چھپا ہے. لیکن یہ تحریر جس طرح اس مولوی نے خود مانا ہے یہ مولوی ثناء اللہ نے مرزا صاحب کی زندگی میں لکھی تھی. اب یہ بھی دیکھیں نا, پھر اس پہ آ جائیں تو یہ کتاب دیکھ لیں, یہ بھی کب پرنٹ ہوئی ہے. پھر چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا میری بات اس کا اس سے کوئی فرق. یہ کتاب چھپی ہے 1900. یہ دیکھیں میری بات سن لیں. اب آ جائیں پھر. یہ 1950 کو چھپی ہے. اچھا اس فیصلے کے کتنے عرصے بعد پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فیصلہ میں بتاتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں اس کو. اچھا یہ لکھنے والا کون ہے؟ ثناء اللہ نہیں ہے. یہ لکھنے والا بندہ کون ہے؟ ثناء اللہ صاحب نہیں ہے. اچھا یہ لکھنے والا ثناء اللہ بندہ نہیں ہے. یہ کوئی محمد عبداللہ صاحب ہیں جنہوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کتابیں لکھنے والا کون ہے. اور یار میری سنے بات. اب دیکھیں اب آپ دوڑ رہے ہیں نا, پھر میں کہوں گا پھر آپ کو غصہ چڑھے گا. اب آپ نے پھر مرقع قادیانی کو رکھا نا سائٹ پہ فوراً. وہ جو حوالہ تھا محمدیہ باقر میں مرقع قادیانی کو, یہ کھلی پڑی ہے. اور یار میری بات سنیں. ہاں میری بات سنیں. جو اسلام نے اور جو ہمارے گفتگو کے آداب ہیں اس کے مطابق فریق مخالف کا جو حوالہ ہے وہ میں پیش کر سکتا ہوں اپنے حق میں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں مرزا صاحب کی تحریریں, مجھے بھی حق ہے کہ مولوی صاحب کے حوالے یا مولوی اور یہ مرقع قادیانی آپ اس لیے غلط ہیں. اگر یہ 1950 کی تحریر مولوی نے خود لکھی ہوتی تو میں کہتا جی اس مولوی نے لکھی ہے. مولوی 1950 میں مولوی ثناء اللہ کی ایک تحریر بیان کر رہا ہے جو 1908 میں لکھی گئی.
دونوں میں فرق سمجھے بھائی میرے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں اب نیچے والی عبارت وہ ہے, اصل معاملہ تو نیچے اوپر تو اس نے لکھ دیا کہ مولوی صاحب نے یہ الزامی رنگ میں کہا ہے. ٹھیک ہے, آگے بھی پڑھ لیں, آگے بھی پڑھ لیں. کب کہا ہے یہ تو کلیئر ہو گیا. یہ تو مانے کہ یہ الزامی جواب تھا نا, یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بابا آپ تحریر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا نا الزامی جواب تھا کہ میں نہیں پڑھتا تھا. ہوں, آپ نے جہاں وہ بات مانی پھر اس کی یہ بھی بات مانے نا کہ یہ الزامی جواب تھا نا. اچھا چلیں, اب آپ ہم 1 منٹ کے لیے الزامی جواب مان لیں, جو ہم مان لیں, مانتے ہیں. مان لیا الزامی جواب. اب تحریر پڑھیں. آپ کا مقابلہ انگلینڈ کے مولویوں سے ہوا ہے, اب آپ کا مقابلہ ایک سابق قادیانی سے ہو رہا ہے جناب. آپ جناب آپ پڑھیں دوسری تحریر ہے ابھی, اس کو بھی مد نظر رکھا کریں. میری جان تحریر پڑھ لیں, دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جاتا ہے ابھی انشاءاللہ. یہ تو آپ نے مان لیا کہ یہ الزامی رنگ میں تھا. پڑھیں پھر. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. اب یہ پتہ چل کے الزامی رنگ میں تھا. اچھا آگے وہ کہتے ہیں چنانچہ مولانا صاحب نے خود اسی زمانے میں لکھ دیا تھا کہ مرزا صاحب جب زندہ ہی تھے. چلیں یہ بھی میں نے آپ کی بات مان لی, ٹھیک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہے مرزا صاحب کا عام اصول ہے کہ جو دعا دور مبالغ کی جاوے اس کا اثر 1 سال تک ہوتا ہے. جی. چنانچہ ایک اشتہار میں مولوی غلام دستگیر قصوری کو لکھتے ہیں کہ میعاد اثر مبالغہ 1 برس ہے. جی جی. پھر اپنی کتاب سر خلافت میں شیعوں کو مخاطب کر کے للکارتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ مبالغہ کرو. جی. ٹھیک ہے, پھر اگر میری دعا کا اثر 1 سال تک ظاہر تھا تو تم سچے اور میں جھوٹا. جی. ناظرین, جی. ان دونوں اقراروں کو ملحوظے رکھ کر خدارا انصاف کیجئے کہ مرزا صاحب کو میرے حق میں بد دعا کیے ہوئے. جی. ٹھیک ہے, جس کو اب ثناء اللہ صاحب کا یہ بندہ لکھ رہا ہے وہ بد دعا لکھ رہا ہے, وہ مبالغہ نہیں لکھ رہا. جی جی. یہ مبالغہ کیے ہوئے, یہ پڑھتے ہیں پڑھے پڑھے پڑھے. نہیں میں دیکھیں جہاں آپ مجھے توجہ دلاتے ہیں تو میں بھی توجہ جی دلا ٹھیک سکتا ہوں ہے, میرے بھائی. میں تو مانتا ہوں, میں تو اس بات کو مان رہا ہوں. میں تو اب یہ سنیں کہ یہ بندہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, مبالغہ نہیں کہہ رہا. اب یہ یاد رکھیے گا. ہاں جی. دونوں. اچھا خدارا انصاف کیجئے کہ میرے حق میں بد دعا کیے ہوئے جس کو وہ اور اس کے جو, دوبارہ پڑھیں, دوبارہ کریں. جس کو وہ اور اس کے دام افتادہ نام سے مسوم کرتے ہیں. دام افتادہ. جی. مبالغہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. موسوم. ٹھیک ہے. ہاں. یہ موسوم کرتے ہیں. اچھا 1 سیکنڈ. یہ الزامی جواب دے رہے ہیں. اب رک جائیں. مان گئے الزامی جواب ہے. ٹھیک ہے, مان گیا الزامی جواب ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. الزامی جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں جس کو وہ اور اس کے دام افتادہ مباہلہ سے موسوم کرتے ہیں. یہ الزامی جواب, آپ الزامی جواب کہہ لیں, آپ اس کو اقرار کہہ لیں, ایک ہی بات ہے. مولوی صاحب کی تحریر کے مطابق جس کو وہ اور اس کے دام افتادہ مباہلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. مولوی صاحب تو مان رہے ہیں, چاہے وہ الزامی جواب کے مان رہے ہیں چاہے وہ اقرار کے تھا, مان تو گئے نا. بات تو ہے کہ مان گئے. اور میری ایک منٹ میری اور آپ کی بحث یہ چل رہی ہے کہ مرزا صاحب, میری اور آپ کی بحث یہ نہیں چل رہی کہ مولوی ثناء اللہ کیا مانتا تھا. میری اور آپ کی بحث یہ چل رہی ہے کہ مرزا صاحب اور جماعت اس کو کیا مانتی ہے. ٹھیک ہے, میری ثناء اللہ کے بارے میں بحث نہیں چل رہی. آپ نے خود مولوی ثناء اللہ کی تحریر پیش کر دی جس میں مولوی ثناء اللہ نے الزامی طور پہ یا اقراری طور پہ یہ بات مانی کہ مولوی ثناء اللہ یہ سمجھتا تھا کہ مرزا صاحب اور اس کے دام افتادہ اس کو مباہلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. جزاک اللہ, بیعت ختم. اور یہ آخری تحریر ہے, اس کے بعد مرزا صاحب فوت ہو گئے ہیں. اب میری بات سن لیں. اب آپ بھی کہتے ہوں گے, میری بات سن لیں, آپ میری بات سن لیں. اب آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا کہ وہاں پہ پاکستان میں جو بیچارے ڈرے ہوئے احمدی ہوں گے جو پوری بات بھی نہیں کرتے. میں بھی الحمدللہ پیدائشی احمدی ہوں, اپنی ریسرچ ہے. اب اس یہ جو ٹریک, میری بات سن لیں آپ, او میری بات سنیں, اگلی بھی کر لیں گے, اگلی بھی سنیں گے. پہلے یہ مانیں, پہلے اس پہ جس طرح آپ نے مجھے الزامی بات کا منوایا, پہلے میں نے آپ نے کہا نا الزامی بات ہے, اور میری بات سن لیں.
آپ پہلے اس جواب تو لے مجھ سے. نہیں میں چلیں گے آگے آگے چلیں گے بات کر دی. آگے چلیں گے. آپ پہلے میری بات سن لیں. اب آپ یہ بتائیں, مجھے پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے, اس پہ بھی بات کروں گا میں جا نہیں رہا کہیں پہ. اب آپ پہلے یہ مانیں اس فکرے کے مطابق ادھر نہیں دیکھیں یار, وہ مدد بعد میں آئے گی, چائے آ جائے گی آپ کو. گھر والے تو کھانا پکا رہے ہیں کتنے. اچھا ٹھیک ہے, میں کہ شاید کہہ رہی ہے یا کہہ رہے ہیں یا بیوی مدد. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ اس سے جواب تو لیں اس کا. اچھا نہیں میں لوں گا جواب. اب میرے سے پہلے ہاں اچھا پہلے اس فکرے کے اوپر آپ اگری کر گئے. آپ نے یہ کہا کہ مولوی ثناء اللہ نے الزامی ایگری نہ کروائیں, میرا پہلے جواب سنیں پھر بات کرتے ہیں. آپ سن تو لینا, میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ اگری کر چکے ہیں. جی آپ نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کر چکا, میں تو کہہ رہا ہوں میرا جواب سنیں. او سن تو لیں یار, آپ پہلے میری بات تو پوری ہونے دیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کہنا کیا ہے, میں نے کیا کہنا ہے. آپ نے تو دیکھیں آپ نے بیان کر دیا, مجھے کہہ رہے ہیں اس بات کو نہیں میں نے تو ابھی اپنی اپنا موقع بیان کیا. میں نے تو اپنی اسٹیٹمنٹ شروع کی ہے بھائی میرے. میں کہہ رہا ہوں آپ خود یہ مانتے ہیں کہ یہ فکرہ, یہ تحریر مولوی صاحب نے الزامی جواب کے طور پہ دی, یہی آپ نے کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, میں وہ بات منا رہا ہوں جو آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, الزامی جواب کے طور پر آپ کے نزدیک مولوی صاحب نے یہ فکرہ استعمال فرمایا کہ جس کو وہ اور اس کے دام افتادہ مباہلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے یار, میری طرح دیکھو, میرے حال تو رونق نہیں نظر آتی یار. میرے بھائی میری بات, جب آپ کھانا کھا رہے تو آپ بھی کھانے کو دیکھ رہے, میرا بھی کھانا آ گیا, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس کو کر کے ختم کر دیتے ہیں. اب یہ اس الزامی جواب کے مطابق آپ مانتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ نے یہ تحریر لکھی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ اس تحریر کے مطابق مولوی ثناء اللہ خود مانتا ہے کہ مرزا صاحب اور جو ان کے دام افتادہ یعنی جماعت اس کو مبالغہ سے موسوم کرتے ہیں. میری اور آپ کی بحث تھی یہ کہ مرزا صاحب اور جماعت کیا مانتی ہے. میری اور آپ کی یہ بحث نہیں ہے کہ ثناء اللہ کیا مانتا ہے. ٹھیک ہے, ثناء اللہ خود مان گیا ہے کہ مرزا صاحب اور اس کی جماعت اس کو مبالغہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. جھگڑا ختم, آگے بڑھیں. اب پڑھیں. ہاں اب سن لیں, پڑھیں. آپ نے جھگڑا کر دیا. اگر آپ اسے مبالغہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جب یہ انہوں نے لکھی ہے, آگے سن لیں, لکھا ہے جنون کو, تو اس کا مطلب ہے اگر جماعت اسے پورے سال تک مبالغہ مانتی رہی یا مرزا صاحب مانتے رہے تو رزلٹ کیا نکلا. یہ بحث بات کی ہے. اگر آپ اسے 8 جون تک یہ بات کی بحث ہے. یہ ہم یہ علیحدہ ٹاپک رکھیں گے, یہ علیحدہ ٹاپک ہے. اب آپ دیکھیں, اب دوڑ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں دوڑنا.